بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، ماہ رجب المرجب 1445 ہجری اور آج 28 رجب المرجب کی تاریخ ہے۔ کل کا دن اور اس سے پچھلی رات سید الانبیاء والمرسلین کی عظیم معجزہ معراج کی رات تھی۔ اللہ رب العزت نے کائنات عالمین کی سب سے عظیم تر ہستی سید الانبیاء والمرسلین کی ذات مطہرہ کو سب سے بلند ترین مقام عطا فرمایا، لیکن آزمائش و ابتلاء کے مختلف ادوار سے بھی گزارا۔ پچھلے 2 خطبات جمعۃ المبارک سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج مبارک کے فلسفہ کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی عظیم، اتنی عظمتوں اور اتنے عروج اور اللہ کی نظر میں کائنات عالمین کی سب سے بڑی ہستی ہونے کے باوجود مالک الملک نے آپ کو آزمائشوں سے گزارا، اور اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ جتنے اس کے قریب ہوتے ہیں اتنا مالک الملک ان کو آزمائشوں میں اور ابتلاء کے دور سے گزارتا ہے۔ اس پر مفصل گفتگو پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہوئی تھی، اور جب آزمائشوں سے گزارتے ہیں تو آزمائشوں کے بعد جب کندن بنا دیا جاتا ہے تو پھر مالک الملک اپنی قربتوں سے، اپنی عظمتوں سے، اپنی رفعتوں سے، اپنی کرم نوازیوں سے اور اپنے احسانات کی بے انتہا کرم نوازیوں سے نوازتا ہے۔ یہ معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے بھی، کہ جو بھی
عظمتوں، بلندیوں، رفعتوں، عزتوں کو حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مختلف آزمائشوں اور ابتلاء کے ادوار سے گزرنا پڑتا ہے۔ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ذات گرامی کو اللہ نے مختلف آزمائشوں سے گزارا۔ موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام، ہر نبی کو مختلف آزمائشوں سے گزارا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں تو ایک ایک ہستی نے جس قدر قربانیاں دیں، انسانی سوچ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ لیکن مالک الملک کی یہ سنت ہے کہ جب وہ مختلف آزمائشوں سے آزماتا ہے تو پھر ان کو عظمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عظیم معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے ایک ہے، جس کا ایک حصہ یہاں اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوا، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ مبارکہ میں۔ لیکن یہ پہلا حصہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی وجود مسعود کی مختلف جہتوں میں سے ایک جہت کا بیان ہے۔ آقا علیہ السلام کے ذات مطہرہ اور آپ کے وجود مسعود کی تین حیثیتیں ہیں اور تین ان جہتوں کو معراج مبارک کروایا گیا۔ ایک جہت بشریت ہے اور ایک جہت آقا علیہ السلام کی نورانیت ہے اور ایک حیثیت حقیقت ہے، یعنی بشریت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور تیسری جہت حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس رات جو آقا علیہ السلام کو عظیم معجزہ عطا فرمایا، وہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے وجود مسعود کو اور آپ کی ذات مبارکہ کی تینوں جہتوں کی معراج تھی۔ لوگ نور اور بشر کے جھگڑوں میں گم ہیں، لیکن مالک الملک نے اس کے ذریعے سے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بشریت کو بھی معراج کروایا اور اس کا بیان اس آیہ مبارکہ میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ لیلاً، رات کے مختصر سے وقت میں، یعنی ساری رات اس میں نہیں لگی، رات کا کچھ حصہ لگا اور سفر نہیں کروایا، سیر کروائی ہے، یعنی مشاہدے کروائے، کیونکہ سفر جو ہے وہ تو سو کر بھی ہو سکتا ہے، سیر
بیداری کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو سیر کروائی ہے، اور یہ صرف بھاگم بھاگ لے جانا واپس لانا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کی ریزن اور وجہ سبب بھی بیان کیا کہ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف یہ آپ کی سیر کا سفر تھا، یہ آنا جانا تھا، اور اس میں بھاگم بھاگ سلسلہ نہیں تھا۔ لنوریہو من آیاتنا، یہ سفر ہم نے اپنے محبوب کو اس لیے کروایا تھا تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو جب آزمائشوں کے مراحل سے گزارا جاتا ہے تو گزار کے پھر اپنی بارگاہ کی عظمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ یہ پیغام تھا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام کو، جنہوں نے بڑی آزمائشوں کے مراحل سے اپنے آپ کو گزارا۔ تو ان کو یہ پیغام تھا، اور ان کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے قیامت تک آنے والے افراد کو بھی پیغام تھا کہ ہم اپنوں کو تنہا نہیں چھوڑتے، مصیبتوں سے گزارتے ہیں، دور کرنے کے لیے نہیں، اپنے اور قریب لانے کے لیے کرتے ہیں، تاکہ پہچان بھی ہو جائے کہ خون دینے والے مجنوں کون ہیں اور چوری کھانے والے کون ہیں، کیونکہ یہ ایک دنیا میں طریقہ کار ہے کہ پہچان ابتلا اور آزمائش میں ہی ہوتی ہے۔ تو وہ میں نے تفصیل کے ساتھ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ابتلا اور آزمائش کا تذکرہ سارا تفصیل سے کیا تھا۔ اب مالک الملک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو اس معجزہ معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے ایک تو وہ بات بتائی کہ رات ہمیشہ برقرار نہیں رہتی، فجر کا نور ضرور طلوع ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ تاریکیوں کی راتیں چھٹنے والی ہیں، اور اگر تم نے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا دامن تھاما رکھا تو ساری دنیا کی عظیم سلطنتیں بھی تمہارے قدم چومیں گی، اور وہ قیصر و کسریٰ اور وہ فرعین کی سرزمین مصر، وہ یمن کی سرزمین، اور بڑی بڑی سلطنتیں جن کے شہنشاہ اپنے آپ کو خدا کے منصب پر فائز کیے ہوئے تھے، ان ساروں کو میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے قدموں میں لا کھڑا کیا۔ تو یہ پیغام تھا کہ آج تم گنتی کے چند لوگ ہو۔ آپ ذرا اندازہ کریں، یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے، 10 ہجری کا، مکہ مکرمہ میں۔ اس کے بعد 3 سال آقا علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں مزید گزارے، اس کے بعد ہجرت ہوئی، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ تو پھر معرکہ بدر برپا ہوا۔ تو بدر کے معرکہ میں آقا علیہ السلام کے چھوٹے بڑے تمام غلاموں کو اکٹھا کریں تو 313 بنتے ہیں۔ تو آپ اس بدر کے میدان سے ذرا پیچھے 5 سال چلے جائیں
4 साढ़े 4 साल चले जाएं, तो उस वक़्त क्या आलम था। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक़्त मेराज करवा के पैगाम दिया कि हम आजमाइशों से ज़रूर गुज़ारते हैं, लेकिन इतनी रिफ़तें और इतनी बुलंदियाँ भी बख्शते हैं। हमने अपने महबूब को उन मराहिल से गुज़ार कर तन्हा नहीं किया, बल्कि अपनी बारगाह के और मज़ीद करीब किया है। और हमारे करीब करने के अंदाज भी बड़े निराले हैं कि हम इतनी कुर्बतें देते हैं कि कोई सोच सकता था कि मक्का मुकरमा से मस्जिद अक्सा तक का, फ़लस्तीन तक का सफ़र रात के चंद लम्हात में तय हो जाए। तो उसको मालिकुल मुल्क ने सुबहान के लफ्ज़ के ज़रिए से अपने महबूब को और अपने महबूब के ज़रिए से महबूब के ग़ुलामों को ये बावर करवाया कि वो ज़ात जिसके साथ तुम्हारा ताल्लुक़ कायम हुआ है वो हर किस्म के नक्स व ऐब से पाक है। और पाक होने की दलील ये है कि वो अपने महबूब को चाहे तो एक लम्हे में मक्का मुकरमा से मस्जिद अक्सा तक ले जा सकता है और अपनी निशानियां सारी दिखा सकता है। तो उम्मत मुसलमान के अफराद को कायनात आलमीन के अंदर इज़्ज़त के 4 चांद क्यों नहीं लगा सकता। तो वो तुम्हें नवाजेगा जैसे उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा। तो आज उम्मत मुसलमान का जो हाल है, ये रात पैगाम दे रही थी पाकिस्तान वालों को भी और दुनिया के इस वक्त 2 अरब के करीब मुसलमानों को भी कि अगर तुम मेरे महबूब की ग़ुलामी का तौक अपने गले में डाल लो तो हम वो चंद मोमिनीन को वहाँ से उठा के तो फारिस और रोम फ़राईन के मुल्क मिस्र यमन सारों का मालिक बना सकते हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं मालिक बनाएंगे। तो मैंने अर्ज़ किया कि आका अलैहिस्सलाम की एक शान अबदियत है, उसको इस सफ़र में मेराज करवाया गया। यानी आपकी ज़ात बशर है, इंसान है। तो मौजदा कहते ही उसे को हैं जो कोई और न कर सके, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी के ज़रिए से अपनी ताईद से उनके हाथों वो काम करवा दे जो दुनिया का कोई और फ़र्द न कर सके, उसको मौजज़ा कहते। तो ये आपकी अब्दियत को, आपकी बशरियत को ये मेराज थी, ये मेराज करवा। इसको कुरान मुक़द्दस की चूँकि लफ़ज़ इसरा है, असरा बे अब्दिही, तो आलम अरब में इसको लैलतुल इसरा कहते हैं। हमारे यहाँ मेराज मुबारक, शब मेराज मुबारक कहते हैं, आलम अरब में इसको लैलतुल इसरा कहते हैं। तो ये एक सफ़र का हिस्सा था मेराज का, और दूसरा वहाँ मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक का सफ़र था, उसको मेराज कहते हैं। इसको इसरा कहते हैं, उस अगले हिस्से को मेराज कहते हैं। और एक हिस्सा सिदरतुल मुंतहा से लामकान की रिफ़तों का था,
جہاں یہ مکان ختم ہو گئے، لا مکان تھا، اور وہ لا مکان والا تھا یا یہ مکان والا تھا؟ تو یہ 3 مراحل تھے۔ لوگ نور و بشر کے مسائل میں گم ہیں، جھگڑوں میں جھگڑ رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے ذات مطہرہ کو اتنی عظمتیں عطا کر کے آپ کی امت کو پیغام دیا کہ تم نبی کی ذات کے لیے نور و بشر کے مسائل میں گم ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف بشر نہیں ہے، صرف نور نہیں ہے، حقیقت محمدی وہ ہے جس کو صرف اللہ جانتا ہے، کسی اور نے دیکھا سنا بھی نہیں ہے، نہ کسی کو پتہ ہے۔ تو عالم بشر بھی یہ نہیں کر سکتا جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا۔ اور اس سے آگے جو سفر تھا آسمانوں کی بلندیوں کی طرف، تو وہ آپ کے وجود مسعود کی نورانیت کا معراج تھا۔ اور وہ معراج ایسے تھا کہ ساری نوری مخلوق، ملائکہ، ان کا سردار جبریل امین جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو عرض کی کہ یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ تھا، اب اس سے اگلا مرحلہ صرف آپ کا ہے، اس سے آگے میری مجال نہیں ہے۔ لو دنو تو ان مولتن لہ ترک، تو اگر میں ایک پورے جتنا بھی یہاں سے آگے تجاوز کروں تو جل کے خاک ہو جاؤں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نور بھی، عالم نور وہاں جہاں رک گیا، ختم ہو گیا عالم نور، وہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی معراج کی انتہا نہ تھی، بلکہ اس سے آگے پھر آپ کی خدمت میں رف رف پیش کیا گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو عالم لا مکان کی رفتوں میں ثم دنا فتدلی، پھر وہ اپنے محبوب کے قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، تو 2 قوسوں کے درمیان جیسے کیفیت ہوتی ہے، اس سے یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور پھر وحی فرمائی اپنے بندے کی طرف جو وحی فرمائی، وہ سارے راز و نیاز حقیقت مصطفیٰ کی ذات ہی صرف جانتی ہے، وہ کسی اور کے لیے تھے نہیں، بس۔ تو اتنا بیان کر کے تو فرما دیا، اس میں فرمایا انہ وہ سمیع البصیر، وہی سننے والا تھا، وہی دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو سننے والا، دیکھنے والا تھا، اور محبوب اپنے اللہ کو سننے والا اور دیکھنے والا تھا۔ بشریت بھی آپ کے قدموں میں رہ گئی، اور عالم بشریت کو، عالم بشریت کے تمام سردار انبیاء کرام کی ذات ہے، ان ساروں کو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے استقبال کے لیے مسجد اقصیٰ میں اکٹھا کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت کا مصلی دے کر سارے نبیوں کی نماز جماعت کروا کے یہ بتایا کہ سارا عالم بشریت آپ کی اتباع میں آپ کے پیچھے ہے، سارے نبی مقتدی ہیں۔
اور آسمانوں کی طرح رفتیں مختلف آسمانوں پر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ملاقات انبیاء کرام کے ساتھ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں بھی تھے اور مسجد اقصیٰ میں بھی تھے۔ پہلے آقا علیہ السلام کے استقبال کے لیے اپنی قبر انور میں تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وہو قائم یصلی، وہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اور پھر مسجد اقصیٰ میں جب پہنچے اور مصلی پر آپ کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو وہاں بھی شریک تھے۔ اور پھر جب آسمان کی طرف بلندیاں ہوئیں تو وہاں بھی آسمان پر تھے۔ باقی سارے نبی بھی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر بھی آپ کا استقبال کر رہے تھے، ادھر مسجد اقصیٰ میں استقبال کر رہے تھے۔ تو یہ ساری کیفیات امت مسلمہ کو آقا علیہ السلام کی معراج کے ذریعے سے سکھائی گئیں۔